अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारात में जो मुद्दा छाया हुआ है वो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकारों की तरफ से जारी किया गया एक फरमान, जिसमें दुकानदारों, होटल मालिकान और वेंडर्स और जो हाथ गाड़ी ठेले वाले हैं, इनको अपने नाम की जो है तो पर्ची लगाने का एक हुक्मनामा या फरमान जो है तो हुकूमतों की तरफ से जारी किया गया है। इसकी मुखालिफत बहुत सारे इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से भी हुई है, जो यहाँ के मतलब दस्तूरी वैल्यूज़ के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अंदर बिलीफ रखते हैं, उनका इसके ऊपर मुखालिफत भी हुई है। और कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ अदालत में भी गए हैं। अदालत में इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम APCR भी गई है। महुआ मोहित्रा जो सांसद है TMC की, वो भी गई है। और उसके अलावा अपूर्वानंद नाम के एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो भी एक इंसाफ पसंद और यानी जिसको कहेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ की कदर करने वाले शख्स है, वो भी गए हैं। और इनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने जो है तो इसके ऊपर कोर्ट में जिरा की, और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है तो एक इंटरीम 26 तारीख तक एक स्टे भी दे दिया है कि भाई ये आप इस तरह जो है तो नाम लगाने से आप मजबूर नहीं कर सकते। और ये यानी ये इंटरीम जो ऑर्डर है ये 26 तारीख तक का है, जिसके अंदर जो है तो दोनों सरकारों को इसके ऊपर अपना जवाब दाखिल करना है। मुमकिन है कि चूंकि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ही बेबुनियाद चीज़ है, और ये हो सकता है कि याचिकाकर्ताओं को इसके अंदर मुस्तकिल जो है तो जीत भी मिल जाएगी, और या फिर हो सकता है कि ये किंतु परंतु करके सरकारें कुछ न कुछ इसके अंदर करके सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ऐसी झूठे हलफनामे या झूठी चीज़ें बता के अपने फेवर में उसको करवा भी ले। दोनों भी चीज़ें हो सकती है। लेकिन हम आपसे जिस बात की तरफ हम रूबरू होने के लिए आए हैं, वो बहैसियत मुसलमान हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम आए हैं। देखिए, ये मुद्दा जो है तो क्या होता है कि कभी कभी है तो अल्लाह ताला शर से खैर के पहलू निकालता है। हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम अपनी मजहबी शनाख्त न सिर्फ लोगों के सामने जाहिर करें, बल्कि हम जिस दीन के मानने वाले हैं, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, ये हमारी यूनिकनेस है। यूनिकनेस इस्लाम के पास ये यूनिकनेस है कि हम सिर्फ सिवाय अल्लाह के और हमारे खालिक के जो क्रिएटर है हमारा, उसके सिवा हम किसी की बंदगी नहीं करते। और हमें तो ये कहा गया है कि पाकीज़गी आधा ईमान है, साफ़ सफाई आधा ईमान है, चाहे वो रूहानी हो, बातिनी हो, या फिर ज़ाहिरी सफाई सुथराई हो, ये सब हमारे ईमान का हिस्सा है। यहाँ जो फरमान जारी किया गया है तो हमें चाहिए कि हम उस फरमान के लिए नहीं, बल्कि हमारे इस्लामी तालीमात की रूह से हम ऐलान करें, और अपने मज़हब पे हमको प्राउड फील होना चाहिए। अपने मज़हब के ऊपर हमको बहुत ज़्यादा फ़ख्र करना चाहिए कि हमको जो है तो एक अल्लाह की बंदगी हम करते हैं, और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक हमको हराम और हलाल की तमीज़ बताई गई। इंसानी सेहत के लिए जो चीज़ें हराम की गई है वो चीज़ों से परहेज़ करना बताया गया है। जो चीज़ें जायज़ की गई है उसको कहा गया है कि इसको खाओ, कुलू अशरबू। और आप देखिए कि जो कुरान मजीद की एक सूरा है फुस्सिलत या हामीम सजदा, दोनों उसके नाम हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला ने यह कहा कि उस शख्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है कि जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और ये कहे कि मैं मुस्लिम हूँ। यानी ये ऐसे माहौल में जहाँ पे इस्लाम आपका जो है आपको इस्लाम का नाम लेना भी दुश्वार कर दिया गया हो, या आपका शनाख्त बताना दुश्वार कर दिया गया हो, यहाँ पर कुरान ये कह रहा है कि आपको बिल्कुल अपनी शनाख्त बताना है, अपनी मजहबी शनाख्त बताना है, अपना नाम बताना है और प्राउड फील करना है अपने आप को उसके ऊपर। फिर आप देखिए कि अगर हम ये सोचते हैं, जाहिर सी बात है कि इनके इंटेंशंस कुछ भी हो सकते हैं। जिस तरह की सोच और जहन के ये लोग हैं, तो हो सकता है कि वो हमारी शनाख्त बताकर किसी मौके से हमको हमारी निशानदही कर दे, निशानज़दा कर दे उन होटलों को, और हमको नुकसान पहुँचाए। बिल्कुल ये हो सकता है, ये मुमकिन है, उनके इस तरह के उनके ख्यालात हो, इस तरह के उनके इरादे हो, ये इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि दूसरा ये खदशा हो सकता है कि भाई हमारा नाम पढ़कर लोग हमारे पास नहीं आएंगे। तो अगर आपका है कि आपका रिस्क उठा लिया जाएगा या रिस्क कम हो जाएगा, तो आपको दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए और इस्लाम में दोबारा दाखिल होना चाहिए, क्योंकि रिस्क का मामला सिर्फ अल्लाह ताला का है।
اللہ تعالیٰ کس کو کہاں کہاں رزق پہنچاتا ہے، اس کو آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، اسلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور رزق آپ کو مل کے رہے گا. جب تک آپ کا رزق اس دنیا میں لکھا ہوا ہے اس وقت تک وہ رزق ملنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ ٹرک سے یا میرے یہ کرتوت سے یا میرے یہ چیزوں سے مجھے چیزیں پیسے مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، کمائی ہو رہی ہے، غلے میں مال آ رہا ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی سے انسان کو باہر آنا چاہیے. آخری بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب اسلام اس ملک میں آیا تو ہمارے ہائیجین کی وجہ سے، ہماری ایمانداری کی وجہ سے اسلام میں لوگ داخل ہوئے. ہمارے دادا پردادا نے بھی جو اسلام قبول کیا، وہ جو صحابہ اکرام آئے تھے ساحلی علاقوں سے گرم مسالے بیچنے کے لیے آئے تھے، کیرلا وغیرہ کے ساحلوں پہ جو لوگ آئے کوزی کوڈ وغیرہ کے پاس، تو یہ لوگوں نے اسلام کی دعوت سے زیادہ اپنے عادات و اطوار، اپنے عمل، اپنے ویوہار کی وجہ سے جو ہے تو متاثر کیا. اور اس کی بعد جو ہے تو بڑی تعداد میں ہمارے باپ دادا نے جو ہے تو اسلام کو پسند کیا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ملک میں ہم مول نواسی ہیں، مول نواسی ہم ہیں. ہمارے باپ دادا نے یہاں پر جو ہے، ہم آرینس نہیں ہیں، ہم جو ہے تو دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے نہیں ہیں. ہماری میجورٹی جو ہے تو یہیں کی ہے، اور ہم جو ہے تو اس کے اندر جو ہے تو ہم کو فخر ہے اس بات پر کہ ہم نے عقل اور شعور کی بنیاد پہ، لاجک کی بنیاد پہ، ہم نے اس لاجک کی بنیاد پہ کہ کروڑوں خدا نہیں ہو سکتے. ہم جس کو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مار سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، وہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا. جو جن چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے، جن چیزوں کو کریٹر نے کریٹ کیا ہے، وہ کریشنز ہمارا خدا نہیں ہو سکتی. اس لاجک کی بنیاد پہ ہم نے اس لاجک فل باتوں کو ہمارے باپ دادا نے قبول کیا، اور اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے قبول کیا، اس لیے ہم ایک شعور کے ساتھ جو ہے تو اس ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ عدالت کا فیصلہ چاہے یاچیکا کرتاؤں کے حق میں آئے یا خلاف میں آئے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا ہونا نہیں چاہیے. ہم اس چیز کو جو ہمارے خلاف سازش کے طور پہ استعمال کی ہوئی ہے، ہم اس کو اپارچونٹی کے طور پہ استعمال کریں اور باضابطہ ہم اعلان کریں. ہماری ہوٹلیں صاف شفاف ہو، ہماری ہوٹلیں ہائیجین کا نمونہ ہو، اعلیٰ قسم کی ہائیجین کا نمونہ ہو. ہم جو ہے تو بالکل ریزنیبل داموں کے اوپر اچھی کوالٹی کا مال دے. ہم دکان کے اندر لگائے کہ بھئی یہاں شرابی کا آنا منع ہے، ہم شرابیوں کو سرو نہیں کرتے. اس طرح کی چیزیں بہت ساری آپ کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ جب آپ کے عادات و اطوار بہت اچھے ہو، آپ جو کپڑے پہ جس ٹیبل سے آپ کپڑا مارتے ہیں وہ کپڑا جو ہے تو بہت صاف ستھرا ہو، بار بار اس کو پانی سے دھویا جائے. جو پانی آپ سرو کر رہے ہیں تو اس میں انگلیاں نہ ڈبائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے برتنوں کا دھونے کا خاص اہتمام کیا جائے. اس سے یہ کہ یہ ہماری یہ ہائیجین اور یہ ہماری اسلام کی دین ہے، اور ہم کو جو ہے تو یہ بتانا چاہیے اور اس سے یہ پیغام دینا چاہیے کہ واقعی میں جو ہے تو اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کی ہوٹلیں بہت صاف ستھری ہوتی ہیں، اور لوگ مجبور ہو جائے اس بات پہ کہ وہ آپ کے ہوٹلوں پہ آئے، آپ کے ساتھ ویوہار کرنا پسند کریں. اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم یہ کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ ان کے سب سازشیں اور منصوبے جو ہے تو دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. تو اس سازش کو آپ اپارچونٹی کے طور پر استعمال کریں. خصوصاً اتراکھنڈ اور اتر پردیش کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ یہ جو ہے اگر فیصلہ حق میں آ بھی آتا ہے تو اپنے نام بالکل نہ نکالیں وہاں سے، اور وہ نام جاری رکھیں، اور بلکہ اور اچھے بولڈ فونٹ میں، خوبصورت نستعلیق فونٹ میں اپنی اردو زبان کے اندر بھی لگائے، اور خاص طور پہ جو ہے تو باضابطہ لکھے. اگر کوئی عبد الرحمان ہے تو اپنا نام لکھے عبد الرحمان، اور رحمان کی صفات بیان کرے. رحمان کا مطلب کیا ہے بیان کرے، عبد الرحیم کا مطلب کیا ہے، عبد الغفار کا مطلب کیا ہے، اس کے نیچے اس کے ورڈز کے میننگ بھی آپ لکھے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا کیا مطلب ہے. عبد الرزاق، رزق دینے والا صرف اللہ ہے، آپ لکھیے ہندی زبان میں لکھیے آپ کے رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس کا مطلب یہ عبد الرزاق. یہ جو چیزیں ہم نے آپ لوگوں کو بتائی ہے اس کو اچھے سے سمجھیے. ہماری ایک کوشش تھی، یہ جب سیناریو چل رہے تھے تو اچانک مجھے یہ آیت یاد آئی کہ صاحب ہم کو تو اسلام نے اپنی شناخت بتانے کا حکم دیا ہے، ہم کو اس پہ نہ کوئی شرم محسوس کرنی چاہیے نہ کچھ کرنی چاہیے. اور یہ بات وہ باطل لوگ بھی کہہ رہے ہیں، وہ جو آپ کے خلاف ہے، آپ کے دشمن ہیں، وہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کی چیزیں ان کے اوپر جو ہے بجلی کی طرح گرتی ہے. آپ کا نماز پڑھنا، آپ کا ایک صف میں محمود و ایاز کا کھڑے ہو جانا، آپ کا جو ہے تو بڑے چھوٹے بادشاہ ایم ایل اے ایم پی کا ایک لائن میں کھڑے ہو جانا، یہ کھٹکتا ہے. ہمارے پاس الگ الگ لائنیں نہیں ہوتی، ہمارے پاس امیر کی لائن اور غریب کی لائن نہیں ہوتی، بلکہ بادشاہ جس صف میں کھڑے ہوتا ہے اسی صف کے اندر ایک چھوٹا جو کام کرنے والا ہے وہ بھی جا کے جو ہے وہاں جا کے کھڑے ہوتا ہے. غریب آدمی بھی اس کے بازو کھڑے ہو سکتا ہے.
ایسا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے بہت پریشان کرتی ہے شیطانی طاقتوں کو, ابلیس کو, اور اسی لیے وہ اپنے چیلوں کو کھڑا کرتا ہے آپ کے خلاف. اور دیکھیے جب تک عظیمت کی راہیں ہم ان سے اوائڈ کرتے رہیں گے الگ الگ ہیلو بہانوں سے, اس وقت تک کچھ نہیں ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, سیکولر لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہ ان کے اس ویلیوز کو بچانے کے لیے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ہمارا کوارڈینیشن یہ وہ سب ہونا چاہیے. لیکن بحیثیت مسلمان ہم کو تو شہادت دینا ہے, ہم کو اس بات کی گواہی دینا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ایک رب کو ماننے والے ہیں. امید ہے کہ ہماری یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہماری باتوں سے سہمت نہ ہو اور اس ویڈیو کے اوپر ایسے کمنٹ بھی آئے کہ جو یہ کہے کہ بھئی وہ, لیکن چونکہ ایک اچانک ایک بات دماغ میں, ایک آیت دماغ میں ہی, اور ہم نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.